معزز سامعین آداب، زیر سماعت کتاب کا عنوان ہے مٹی کے صنم۔ یہ ایک سوانحی ناول ہے جسے تحریر کیا ہے جناب کرشن چندر نے۔ میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ 12واں باب، تکششلا سے بارہمولہ تک۔ کھوڑی نار پہاڑ کی ایک گھاٹی پر ایک اونچا مخروطی عجیب سی شکل کا ٹیلا کھڑا ہے۔ اسے لاکھا رانی کا ٹیلا کہتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس ٹیلے کے اندر دور کہیں نیچے بھاری چٹانوں کے اندر لاکھا رانی کا خزانہ دفن ہے۔ کئی بار بچوں کو اس ٹیلے کے آس پاس کھیلتے ہوئے پرانے زمانے کے تانبے کے پیسے ملے ہیں۔ لاکھا رانی کے خزانے کو کھود کے نہیں نکالا جا سکتا۔ ہاں، ایک وقت ایسا آئے گا، کب یہ کوئی ٹھیک سے نہیں بتاتا۔ اتنا سب کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب 4 سوار لاکھا رانی کے ٹیلے کی طرف گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں گے۔ ایک سوار مشرق سے آئے گا، دوسرا مغرب سے، تیسرا شمال سے، چوتھا جنوب سے۔ وہ چاروں گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور چاروں ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، مگر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں گے۔ وہ چاروں سوار اپنے گھوڑوں سے اتر کر لاکھا رانی کے ٹیلے کے گرد کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اس ٹیلے کے گرد 3 مرتبہ طواف کر کے لاکھا رانی کو آواز دیں گے تو لاکھا رانی اپنے خزانے کا خفیہ دروازہ کھول کر سارا خزانہ ان کے حوالے کر دے گی۔ بچپن میں ہم نے اس کو ایک کھیل کی صورت دے دی تھی۔ 4 دوستوں کی ایک ٹولی بن جاتی، ایک مشرق سے، دوسرا مغرب سے، تیسرا شمال سے، چوتھا جنوب سے، ہاتھ پھیلائے ہوئے آتا۔ چاروں لاکھا رانی کے ٹیلے کے گرد ہاتھ پھیلائے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے لاکھا رانی کو آواز دیتے، لاکھا رانی، میری موسی اس کی نانی، اس کی نانی اس کی ممانی، لاکھا رانی، الیا آیا، محمدہ آیا، کسنا آیا، بسنا آیا، آئے 4 سوار، چاروں میرے بھائی، چاروں میرے یار، کھول گبت محل کے دوار۔ ہم کتنا ہی چیختے چلاتے مگر گپت محل کے دوار کبھی نہ کھلتے۔ شاید ہم اس خزانے کے حقدار نہیں تھے، یا شاید ابھی گپت محل کے کھلنے کا وقت نہ آیا تھا۔ پھر بہت برس بیت گئے، ہم اس کھیل کو بھول بھی گئے، مگر پھر ایک دفعہ ہمیں میٹرک کا امتحان دینے کے لیے راولپنڈی جانا پڑا۔ ان دنوں پونچھ میں میٹرک کے امتحان کا کوئی انتظام نہ تھا۔ سبھی لڑکوں کو راولپنڈی کے انگریزی علاقے میں امتحان دینے کے لیے جانا پڑتا۔ ہم لوگ پونچھ سے پلندری سے لکشمن پتن سے سہالہ گئے اور سہالہ سے راولپنڈی۔ سہالہ میں ہمارے ساتھ کے بہت سے لڑکوں نے پہلی بار ریل گاڑی دیکھی، راولپنڈی میں پہلی بار پکی سڑک دیکھی، بجلی کی روشنی دیکھی، گورا صاحب کو دیکھا۔ ہم لوگ سڑکوں پر بھیڑوں کی طرح اکٹھے چلتے تھے اور موٹر کی آواز سنتے ہی بدک کر گھبرانے لگتے تھے۔ راہگیر ہم پہاڑی لڑکوں کو دیکھ کر بہت ہنستے تھے۔ راولپنڈی بہت خوبصورت شہر معلوم ہوا۔ کھلی سڑکیں، کشادہ بازار، مہمان نواز لوگ، خوبصورت اور صحت مند لوگ، پٹھان، پوٹھوہار، افغان اور یونان کا امتزاج۔ مختلف نسلوں کے ملنے سے چہرے کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ راولپنڈی کو دیکھ کر ہوا کہ راولپنڈی پھلوں اور میووں کا شہر تھا۔ کابل کے سردے، قندھار کے انار، چمن کے انگور اور پستے، سارا شہر پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ خود لوگوں کے چہرے پکے ہوئے پھلوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ کابل کو جانے والی شاہراہ پر اور کشمیر کو جانے والی شاہراہ پر اور لاہور کو جانے والی شاہراہ پر راولپنڈی ایک تکونے جنکشن کی طرح کھڑا تھا۔ میٹرک کا امتحان دے کر ہم لوگ پنجا صاحب دیکھنے گئے، جہاں بابا جی کا مشہور گردوارہ ہے۔ پنجا صاحب سے لوٹ کر ٹیکسلا آئے، جہاں پرانے زمانے کی سب سے پرانی اور تاریخی تکششلا یونیورسٹی کے کھنڈر کھودے جا رہے تھے۔ تکششلا کے معنی ہے تھیٹر۔ تکششلا کے ہاسٹل، تکششلا کے نہانے کے تالاب اور یونیورسٹی کے دوسرے لوازمات دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج سے ہزاروں برس پہلے اس پرانی یونیورسٹی میں تعلیم و تدریس کا کتنا اعلیٰ اور عمدہ انتظام تھا۔ ہم نے تکششلا کا عجائب گھر بھی دیکھا، جس میں پرانی ہندو اور بدھ مورتیاں رکھی ہوئی تھیں
اور خوبصورت سونے چاندی کے زیورات کے نادر نمونے اور کھانے پینے کے برتن جو اس زمانے کے اعلیٰ معیار زندگی کی دلیل تھے۔ کئی ہزار ایکڑ زمین پر پھیلی ہوئی اس وسیع یونیورسٹی کے علاقے میں ہمیں ایک اونچا ٹیلا دکھایا گیا۔ گائیڈ بولا، یہ لاکھا رانی کا ٹیلا ہے۔ لاکھا رانی کا ٹیلا؟ ہم لوگ حیرت سے چیخ اٹھے۔ ہاں، لاکھا رانی کا ٹیلا۔ گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ اس کے اندر بہت بڑا خزانہ دفن ہے، مگر اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ پھر وہی 4 سواروں کی کہانی دہرائی گئی اور ہم لوگ دانتوں میں انگلیاں دبائے سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لاکھا رانی کا ٹیلا تکششیلا میں ہو اور وہی ٹیلا ہمارے کھوڑی نار کے پہاڑ پر بھی ہو اور خزانہ معلوم کرنے کا طریقہ بھی وہی ہو۔ ایک دم سے ہمیں اپنے بچپن کا کھیل یاد آ گیا اور ہم میں سے 4 لڑکوں نے گروپ سے نکل کر اس ٹیلے کے گرد ہاتھ باندھ کے ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ لاکھا رانی کھول گپت محل کے دوار، مگر گپت محل کے دوار نہ کھلے۔ شاید اس کا سمے نہ آیا تھا، یا شاید ہم اس خزانے کے حقدار نہ تھے۔ ہم واپس راولپنڈی آ گئے اور 2-3 دن گھومنے کے بعد واپس گھر کو چلے، مگر اب کی مرتبہ ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا کیونکہ میری خوبصورت وادی کو بہت سے راستے جاتے ہیں۔ راولپنڈی سے ہم کوہ مری گئے۔ مری ان دنوں اس علاقے کا سب سے بڑا ہل اسٹیشن تھا اور آج بھی ہے، مگر ان دنوں یہاں گوروں کی ایک بہت بڑی چھاونی تھی۔ مری میں ہم نے پہلی بار اس طاقت کا مظاہرہ دیکھا جو 7 سمندر پار سے آ کر ہم پر راج کر رہی تھی۔ جدھر دیکھو گورے ہی گورے سر اٹھا کر فرعونوں کی طرح چلتے ہوئے، ہندوستانیوں کے سر جھکے ہوئے ہوتے تھے اور راستہ چلتے سامنے سے آتے ہوئے گورے صاحب کو فوراً راستہ دے دیتے تھے۔ یہ بات بھی ہم نے پہلی بار مری ہی میں دیکھی۔ مری کا سب سے اونچا پوائنٹ گھوڑا گلی ہے۔ گھوڑا گلی سے گزر کر ہم لوگ کوہالے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ہماری لاری اترائی پر بھاگی جا رہی تھی اور لاری میں بیٹھے ہوئے طالب علموں کے سہمے ہوئے چہروں کو دیکھ کر صاف معلوم ہو جاتا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص جلدی سے اس علاقے سے گزر جانا چاہتا ہے جسے دیکھ کر اپنی غلامی کی زنجیریں اس قدر ننگی اور صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ کوہالے سے انگریزوں کی عملداری ختم ہوتی ہے اور ریاست کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ کوہالے کے مقام پر دریائے جہلم 2 اونچے پہاڑوں کو چیر کر بیچ میں بڑی تیزی سے بہتا ہے۔ کوہالے کے مقام پر لوہے کا ایک بڑا مضبوط اور جید پل ہے۔ بس یہی ایک پل ہے جو کشمیر کے علاقے کو پنجاب کے علاقے سے ملاتا ہے۔ ان دنوں پل کے ایک طرف انگریزی علاقے کے کسٹم کی چوکی تھی اور دوسری طرف ریاستی کسٹم کی۔ کوہالہ لاریوں کے ٹھہرنے کا سب سے بڑا اڈا ہے۔ سینکڑوں لاریاں کشمیر سے پنجاب اور پنجاب سے کشمیر جاتی ہوئی یہاں رات کو ٹھہرتی ہیں۔ پل کے اس پار انگریزی علاقے میں پہاڑ کی ڈھلوان پر سڑک کے 2 رویا کوہالے کا قصبہ بسا ہوا تھا۔ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوٹل اور ڈھابے اور پیٹرول کے اسٹیشن، پھلوں کی دکانیں اور لاریوں کو ٹھیک کرنے والے مستریوں کے گراج، اور دن رات لاریوں کا دریا جہلم کے دریا کی طرح لمبا اور پرشور اور ہمیشہ بہتا ہوا۔ کوہالے میں رات کو بھی دن کا سما رہتا تھا۔ جانے کوہالہ کے لوگ کب سوتے ہیں؟ ہر وقت شور، ہر وقت ہوٹل کھلے ہوئے، ڈھابے کے نوکر چیخ چیخ کر گاہکوں کو آواز دے کر اندر بلاتے ہوئے، رات بھر چائے چلتی ہوئی اور تنوروں میں روٹیاں سنگتی ہوئی، ہنسی، قہقہے، شرابی آوازیں اور راس دھاریوں کے ناچ، کرشن لیلا دکھاتے ہوئے جنہیں سب لوگ بڑے ذوق اور شوق سے دیکھنے آتے تھے۔ کوہالے میں ہماری بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ یہاں پر ہمارے ایک ہم جماعت سردار سنگھ کے چاچے کا ڈھابا تھا۔ اس نے جب سنا کہ اس کا بھتیجا راولپنڈی میٹرک کا امتحان دے کر آیا ہے تو وہ دوڑا دوڑا ہمارے پاس آیا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ نہ صرف اپنے بھتیجے سردار سنگھ سے گلے ملا بلکہ ہم سب سے بھی گلے ملا، کیونکہ اس کے خیال میں ہم سب اس کے بھتیجے تھے۔ سردار گربخش سنگھ ڈھیلی پگڑی، چمکیلی آنکھوں اور گیلے آٹے میں سنے ہوئے ہاتھوں والا چاچا تھا۔ حالانکہ ہمارے استادوں نے ہمارے رہنے کے لیے کہیں اور انتظام کیا تھا، مگر چاچا گربخش کسی طرح نہ مانا۔ وہ ہم سب لڑکوں کو وہاں سے اٹھا کر اپنے ہوٹل میں لے گیا۔ وہیں پر اس نے سب ہندو اور سکھ لڑکوں کو کھانا کھلایا اور مسلمان لڑکوں کو اپنے چاچا اللہ بخش کے ہوٹل میں کھانا کھلانے لے گیا، اور کھانے کے پیسے نہ چاچا گربخش نے ہم سے لیے نہ چاچا اللہ بخش نے، بلکہ ان لوگوں نے وہیں کوہالے میں صلاح مشورہ کر کے ہمارے لیے
उड़ी में रहने का ठिकाना भी कर दिया, चाचा राम प्यारा के होटल में। मुझे चाचा गुरबख्श के गीले आटे में सने हुए हाथ बहुत याद आते हैं। हम में से तकरीबन हर शख्स के कपड़ों पर उसके गीले आटे के निशान रह गए होंगे, क्योंकि उसने हर लड़के को अपने गले से लगाने की जिद की थी। मालूम नहीं उस जमाने में कैसे हर कोई किसी दूसरे का चाचा या भतीजा बन जाता था और उस रिश्ते को पूरा भी करता था। जिस मोहब्बत और खुलूस से चाचा राम प्यारा ने उड़ी के अपने छोटे से होटल में हमें खाना खिलाया और रात को सोने के लिए मुफ्त कमरे देकर हमारे लिए हर आराम और आसाइश मुहम पहुंचाने का ख्याल किया, उसे सोचकर अब हैरत होती है, क्योंकि चाचा राम प्यारा हम सब के लिए कतई अजनबी था। उस जमाने में लोग ये रिश्ते कैसे पालते थे। आजकल तो हकीकी चाचा भी चाचा नहीं होते। मोहब्बत, खुलूस, हमदर्दी और भाईचारे की बातें जितनी बढ़ती जाती हैं, इंसानी रिश्ते खत्म होते जाते हैं। उड़ी से मैं बारामूला चला गया क्योंकि मुझे श्रीनगर जाना था। बाकी लोग उड़ी से हाजी पीर की तरफ रवाना हो गए। याद के सूने गलियारों में मुझे वो लड़का बहुत याद आता है जो कभी तक्षशिला से बारामूला तक गया था। वो लड़का हिंदुस्तानी था कि पाकिस्तानी। उसके अंदर बहुत सी नस्लें और तहजीबें, कल्चर और इतिहास आ मिले थे, जिन्होंने हमारी जिंदगी को एक खूबसूरत कालीन की तरह सजा दिया है। तुम उस कालीन पर मुख्तलिफ रंगों को देख सकते हो। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये काला है, ये गोरा है, ये पीला है, ये भूरा है। मगर तुम किसी एक रंग को किसी दूसरे रंग से जुदा नहीं कर सकते। फिर किस लिए उन्होंने उस नहत्ते लड़के पर तलवारें चलाईं और उस कालीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महेंद्र की मूर्तियों की तरह आज उस कालीन के हर रंग और हर तार से भी लहू बहता है। आज पाकिस्तानी दानिश्वरों के सामने ये मसला बहुत अहम है कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है। बहुत से पाकिस्तानी दानिश्वर इस नहज पर सोच रहे हैं कि किस तरह हिंदू तहजीब, हिंदू तारीख और हिंदू तमद्दुन को काट कर एक मुश्तरका पाकिस्तानी कल्चर की बुनियाद रखी जा सकती है। इस मसले पर किताबें लिखी जा रही हैं, मज़ामीन लिखे जा रहे हैं, गौर व फिक्र के ढांचे बदले जा रहे हैं और अखबारों के सफ़हात काले किए जा रहे हैं। मगर किसी तरह पाकिस्तानी कल्चर का मामला सुलझने में नहीं आता। कैसे आ सकता है? हेमलेट के बगैर हेमलेट का ड्रामा कैसे खेला जा सकता है? एक अजीब बात कहता हूं, मुमकिन है मेरे बहुत से दोस्तों को बुरा भी लगे, मगर हिंदू तहजीब, हिंदू तारीख, हिंदू तमद्दुन को यकसर अपनी जिंदगी से काट कर आप किसी ठोस पाकिस्तानी कल्चर की बुनियाद नहीं रख सकते। जिस तरह मुस्लिम तहजीब, मुस्लिम तारीख और मुस्लिम तमद्दुन के बगैर हिंदुस्तानी कल्चर का कोई शोबा मुकम्मल नहीं हो सकता। ताज और इत्र, गुलाब और गजल, शेरवानी और गुंबद, जामा मस्जिद के मीनार और सूफियों के मज़ार गायब करके हम अपने लिए किसी भरे पूरे मुतनव्वो हिंदुस्तानी कल्चर का तसव्वुर नहीं कर सकते। इसी तरह से पाकिस्तानी कल्चर का मसला पुराने हिंदू तहजीबी विरसे को जलावतन कर देने से नहीं सुधर सकता। पाकिस्तानी दानिश्वर दबी जबान से मोहनजोदड़ो और बुद्ध की मूर्तियों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन तक्षशिला को भूल जाते हैं। वो राजा जयपाल जिसने सबुक्तगीन का मुकाबला किया, वो एक पंजाबी हिंदू था और मगरबी पाकिस्तान का रहने वाला था। वो महाराजा पोरस जिसने सिकंदर आजम के दांत खट्टे कर दिए, वो एक पंजाबी हिंदू था और जेहलम का रहने वाला था। डॉक्टर इकबाल जात के ब्राह्मण थे और अपने ब्राह्मण होने पर फख्र करते थे। गुरु नानक ने मगरबी पाकिस्तान में जन्म लिया। किस किस को भूलोगे और किस किस को याद न करोगे? और वो कल्चर जिसकी असास भूलने और याद न करने पर रखी जाए, किस तरह का मजरू और मजबूह कल्चर होगा? मगर कुछ मेरा ऐसा ख्याल है कि किसी भी इंसान या मुल्क के लिए दर्जी के कपड़े की तरह काट कर कल्चर बनाना बहुत मुश्किल है। कल्चर की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और इंसान की याद से कल्चर की याद बहुत लंबी होती है और देर पा होती है। इंसान भूल जाता है मगर कल्चर नहीं भूलता। इंसान अपने ज़मीर की आवाज को दबा सकता है, कल्चर के ज़मीर की आवाज नहीं दबाई जा सकती। इंसान अपनी शुरुआत छुपा सकता है, कल्चर अपनी शुरुआत पर फख्र करता है। आज मिस्र, ईरान और दूसरे मुस्लिम ममालिक में खोद खोद कर अपनी शुरुआत ढूंढी जा रही हैं और उन पर फख्र किया जा रहा है। पाकिस्तानी दानिश्वरों को भी एक रोज इसी रास्ते पर चलना होगा। कुफ्र के बगैर
اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ میری وادی کو جانے کا ایک اور راستہ بھی تھا، اس لیے کہ اب وہ راستہ بھی میرے لیے بند ہو چکا ہے۔ میں اور مہندر اکثر اس راستے سے لاہور جاتے تھے۔ ہم دونوں پونچھ سے کوٹلی جاتے تھے، کوٹلی سے جھنگڑ، جھنگڑ سے میرپور اور میرپور سے گاٹالیاں، جو دریائے جہلم کے کنارے ریاستی کسٹم کی آخری چوکی ہے، جس کے دوسرے کنارے پر جہلم کا شہر آباد ہے۔ میری پہلی کہانی گٹالیاں کے کسٹم سے شروع ہوتی ہے اور جہلم میں بہنے والی ناؤ پر ختم ہوتی ہے۔ شاید میں اپنی زندگی کی آخری کہانی بھی گٹالیاں کے کسٹم سے شروع کروں گا اور اپنی اس آخری کہانی کو دریا میں بہنے والی ناؤ کے سپرد کر دوں گا۔ پھر جہاں بھی وہ جائے اور جس تک بھی پہنچے، میرا پیغام محبت ہے۔ دو لڑکے اکیلے اس راستے پر سفر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کوٹلی ہندوؤں کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور میرپور بھی اس سے کچھ بڑا ایسا ہی قصبہ تھا، مگر یہ راستہ جن علاقوں اور جن دیہات سے گزرتا تھا، وہاں کی آبادی اکثر و بیشتر مسلمان تھی۔ ہم لوگ پہاڑی گیت گاتے ہوئے اکیلے اس راستے پر چلے جاتے۔ ہمارے ساتھ کوئی فوج نہیں ہوتی تھی، کوئی بندوق نہیں ہوتی تھی، ہاتھ میں چند کتابیں ہوتی تھیں اور دل میں بھروسہ اور اعتماد۔ رات کو جہاں اور جس گاؤں میں جی چاہے سو جاتے تھے، اور وہ لوگ ہم سے اپنے بیٹوں کا سا سلوک کرتے تھے۔ اس سلوک میں کوئی جھوٹ نہ تھا، کوئی تصنع نہ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، کسی کا ڈر نہیں تھا، حاکم کا کوئی حکم نہیں تھا۔ وہ راستے آزاد ہواؤں کے، چیڑ کے جنگلوں کے، پہاڑی گیتوں کے، بے خوف نگاہوں کے، بے غرض خلوص اور پیار کے اب مجھ پر بند ہو چکے ہیں، اور یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ جس راستے پر کوئی ہندو یا کوئی مسلمان یا کوئی سکھ یا کوئی عیسائی یا کوئی کالا یا گورا اپنے نام سے، اپنی تہذیب اور کلچر سے پیار کرتا ہوا بے خوف و خطر سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، وہ راستہ مجھے پسند نہیں۔ وہ راستہ لہو کا راستہ ہے اور انسان پر انسان کے ظلم کا راستہ ہے۔ ایک دن وہ راستہ ضرور مٹ جائے گا، کیونکہ ہر قوم کی ایک مشترکہ قسمت یا تقدیر ہوتی ہے۔ یہ ہندوستان کی قسمت میں تھا اس طرح ہونا، یعنی متنوع، متضاد اور مختلف، ایک دوسرے سے الگ الگ مگر پھر بھی ایک۔ اور کسی بھی فرد یا کسی قوم کی قسمت کو تقسیم کر دینا ایک ایسا گناہ ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ انسان تقسیم کیے جا سکتے ہیں مگر ان کی قسمت تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ قسمت کوئی عطیہ الہی نہ تھی، یہ اس برے صغیر کے چھوٹے چھوٹے معمولی حقیر اور غریب لوگوں کی مشترکہ خواہش کا اظہار تھا، ایک دوسرے کے ساتھ امن چین سے رہنے کا، مل جل کر زندگی بسر کرنے کا، نفرت اور جنگ اور مذہبی تشدد کے بغیر۔ لیکن ان کو ان کی رائے، ووٹ یا حق حیات کے اظہار کا موقع دیے بغیر ان سے یہ راستہ چھین لیا گیا اور ان کی قسمت کو تقسیم کر دیا گیا۔ آج اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اور ابھی اور بھگتیں گے۔ یہاں پر تھے میرے راستے، میری گلیاں، میرے شہر، قصبے اور دیہات، میرے جنگل، میری وادیاں، میرے کھیت، میرے ہندو اور مسلمان، میرے عیسائی اور سکھ، پارسی اور ڈوگرے، راجپوت اور گوجر۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بہت الگ تھے اور یہ ان کی قسمت تھی۔ وہ لوگ مختلف نسلوں کے تھے، مختلف جاتیوں کے، مختلف زبانیں بولتے تھے، مختلف رسم، ریت و رواج، مذہب اور کلچر کے پیروکار تھے، اور یہ ان کی قسمت تھی۔ اس کے باوجود یہ سب لوگ ایک خطہ زمین پر یکجا ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، اور یہ بھی ان کی قسمت تھی۔ اس قسمت کو تقسیم کر دینا ہی سب سے غلط بات تھی، کیونکہ جب تم اس طرح ایک مشترک اور جڑی ہوئی اور قالین کے دھاگوں کی طرح ایک دوسرے میں گتھی ہوئی قسمت کو تقسیم کرتے ہو تو پھولوں کے رنگ بکھرنے لگتے ہیں، دریاؤں میں پانی خشک ہونے لگتا ہے، پتے گرنے لگتے ہیں، چڑیاں گھونسلے چھوڑ کر اڑ جاتی ہیں، اور ایک اداس کراہتی ہوئی ہوا دھرتی پر جھک کر چلتی ہے۔ بہت سے سوال ہیں میرے دل کے اندر، مگر میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب آسانی سے میرے پاس نہیں آتے، اور میں اپنے بہت سے سوالوں کے جواب بھی نہیں جانتا۔ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اپنے اپنے الگ الگ راستوں پر چلتے ہوئے ہمارے لوگوں کی تقسیم شدہ قسمت پھر
ایک ہوگی. کہیں سے وہ روشنی آئے گی، مشرق سے آئے کہ مغرب سے آئے، شمال سے کہ جنوب سے، فلک سے یا زمین سے یا اپنے دل کے اندر سے، یہ میں نہیں جانتا، مگر کہیں سے وہ روشنی ضرور آئے گی اور وہ ان کے چہروں پر پڑے گی، اور روشنی کے اس ایک درخشاں ذوفگن لمحے کی تجلی میں وہ دونوں دشمن چہرے ایک ہو جائیں گے اور لاکھا رانی کے گپت محل کے دوار ایک ہی جھٹکے میں کھل جائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا، یہ میرا یقین اور اعتماد ہے. تب تک میں ایک پہاڑی گیت گاتا ہوں. باغاں وچ بلبل بولے کسیاں بولن پانی، باغاں وچ بلبل بولے کسیاں بولن پانی. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.